الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون وقال الله سبحانه وتعالى فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العظيم. محترم و مکرم عزیز مصلیان کرام اور سامعین حضرات، گزشتہ ہفتے ہم جس عنوان پر بحث کر رہے تھے وہ ایک انتہائی اہم عنوان، اور اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر صاف کھلم کھلا جن چیزوں کو حرام کر دیا ہے، جن چیزوں سے بچنے کی تاکید کی ہے، جن چیزوں سے پرہیز کرنا ہم پر لازم اور ضروری اور فرض کے درجے میں ہے، ان میں سے ایک اہم اور انتہائی ضروری چیز سود، جسے ہم اور آپ ہماری مادری زبان کے اندر انٹرسٹ کی رقم کے نام سے جانتے ہیں۔ سود کا لینا اور سود کا دینا یا سودی معاملات میں کسی بھی اعتبار سے شریک ہونا، پارٹنرشپ کرنا، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ رب العزت نے واضح طور پر قرآن کریم کے اندر کھل کر اعلان کیا ہے ان کے حرام ہونے کے تعلق سے۔ محترم حضرات، آپ حضرات کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ان چیزوں کے علاوہ، اس سود کی حرمت کے علاوہ، شراب کی حرمت کا بھی اعلان کیا ہے، مردار کی حرمت کا بھی اعلان کیا ہے، اور اسی طریقے سے اور بھی دیگر ممنوعات ہیں جن کی اللہ رب العزت نے حرمت کا اعلان کیا ہے۔ لیکن جس انداز کے اندر سود کی حرمت کا اعلان من جانب اللہ کیا گیا، اللہ رب العزت کی جانب سے باقاعدہ علیحدہ ایک مضمون کے تحت، ایک مستقل صورت کے تحت جس طریقے سے سود کے تعلق سے اعلان کیا گیا اور جو تنبیہات کی گئی ہیں اور اس تعلق سے جو ڈرایا گیا ہے، ان چیزوں کو دیکھا جائے تو معلوم یہ پڑے گا کہ قرآن کریم کے ضابطے کے مطابق اگر اللہ رب العزت کے نزدیک کفر اور شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ عظیم اگر کوئی ہے تو وہ سود کی لعنت ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کی بار بار حفاظت فرمائے، اللہ رب العزت ہم مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، ہماری آل اولاد کی حفاظت فرمائے۔ اس انداز میں اللہ رب العزت نے باقاعدہ مستقل ایک عنوان کے تحت سود کی حرمت کا اعلان کیا ہے۔ ہم آیت تحریم کو دیکھتے ہیں تو اللہ رب العزت نے مستقل ایک ہی آیت کے اندر کئی چیزوں کو حرام قرار دے دیا، لیکن جب سود کے تعلق سے بات آتی ہے تو اللہ رب العزت نے پہلے اس کی مثال پیش کی ہے۔ چنانچہ کیا مثال پیش کی؟ اللہ فرماتے ہیں الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس الذين يأكلون الربا، وہ لوگ جو سود کو کھاتے ہیں، صاف صاف اعلان ہے، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے،
اکلا یأکل اکلا، عربی کے طالب علم بچے ہیں، مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کہ اکلا کے معنی کیا آتے ہیں؟ کھانا۔ الذین یأکلون الربا، وہ لوگ جو سود کو کھاتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ ان کا انجام کل قیامت کے دن اس طریقے سے ہوگا، لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، وہ کل قیامت میں اس حالت میں اپنی قبر سے کھڑے ہوں گے کہ ان پر دیوانگی طاری ہوگی اور یوں محسوس ہوگا جیسے شیطان ان پر سوار ہے، بھوت اس پر سوار ہے۔ الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، اللہ فرماتے ہیں یہ کس وجہ سے، پھر واضح کیا اللہ نے، پہلے بھی بتلا دیا کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں تو وہ اس طریقے سے کھڑے ہوں گے، پھر فرماتے ہیں کیوں؟ ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اس وجہ سے کہ یہ لوگ سود کھاتے نہیں تھے بلکہ یہ کہتے تھے انما البیع مثل الربا، کہ سود حلال ہے، سود لینا جائز ہے، سودی معاملات میں شریک ہونا جائز ہے، سودی معاملات کرنا جائز ہے، سودی کاروبار کرنا جائز ہے۔ وہ لوگ جو اس طرح کے الفاظ کرتے تھے، کہتے تھے، اس طرح کے معاملات ان کی جانب سے کیے جاتے تھے، صرف معاملہ کرنے کی وجہ سے یا صرف کہنے کی وجہ سے اللہ نے فرمایا کل قیامت کے دن عذاب نازل ہونے سے پہلے ان پر عذاب نازل ہوگا، لڑکھڑاتے ہوئے چلیں گے، یوں محسوس ہوگا یتخبطہ الشیطان من المس، کہ شیطان ان پر سوار ہے یا بھوت ان پر سوار ہے۔ سری انداز میں اللہ نے یہاں پر بتلایا کہ اس ورنہ اللہ رب العزت نے شراب کی حرمت کو بھی نازل کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب رجس من عمل الشیطان، اے ایمان والو شراب حرام ہے، اے ایمان والو مردار حرام ہے، اے ایمان والو خون کا استعمال حرام ہے، ناپاکی ہے، یوں اس کے تعلق سے اعلان کیا گیا۔ لیکن اس کے تعلق سے یہ اعلان کرنے سے پہلے اللہ نے بتلایا کہ وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں، سودی معاملات کرتے ہیں، یہ سب سے پہلی پر جو عذاب نازل ہوگا جب سارے کے سارے انسان بارگاہ خداوندی کے اندر جمع ہوں گے، میدان محشر میں لوگ جا کر جمع ہوں گے جہاں کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، اس موقع پر سودی معاملات کرنے والوں کی کوئی خیر نہیں ہوگی، اسی وقت ان کا گناہ ظاہر ہو جائے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو سودی معاملات کیا کرتے ہیں۔ آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ، لیکن سودی معاملات کسی نے کیا ناواقفیت کی بنیاد پر، اسلام کے اندر داخل نہ ہونے کی بنیاد پر، جہالت کی بنیاد پر، لیکن اس کے بعد اس کے پاس نصیحت آ گئی، فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ، کسی کے پاس نصیحت آ گئی من ربی، اس کے رب کی جانب سے، قرآن کریم کی آیت نازل ہو گئی، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول ہوا، اس وحی کے نزول کے اندر یہ بتلایا گیا کہ انما البیع مثل الربا واحل اللہ البیع وحرم الربا، کہ اللہ رب العزت نے ٹوٹ اعلان کر دیا ہے کہ اللہ نے بیع کو حلال کیا ہے اور اللہ نے سود کو حرام قرار دیا ہے۔ اب اگر کوئی اس بات کو مان لیتا ہے فمن جاءہ موعظۃ من ربی، اب اگر کوئی وہ آدمی جو اپنے رب کی نصیحت کو لے لیتا ہے، فانتہا، اس سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، فلہ ما سلف، تو وہ آدمی بچ گیا اور اس کا انجام ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جو اسلاف گزر چکے ہیں، جو نیک لوگ گزرے ہیں، جو انبیاء علیہ السلام گزر چکے ہیں، جو صدیقین ہیں، جو شہداء ہیں، ان کا انجام ان لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس آدمی نے اپنے آپ کو سودی معاملے سے بچا لیا، اپنے آپ کو اس معاملے سے دور کر لیا۔ فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وامره الى الله، اور اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے۔ اب اللہ رب العزت اس کے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائیں گے۔ آگے فرمایا وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، لیکن وہ شخص جو اللہ رب العزت کی جانب سے وحی نازل ہونے کے بعد بھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے وحی کے نزول ہونے کے باوجود بھی، اللہ رب العزت کی طرف سے صریح اعلان کے باوجود بھی سود کے اندر حلت کو کوئی تلاش کیا، اگر سود کو کسی نے حلال جانا، ومن عاد، اور اس نے انکار کیا، فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اللہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو جہنمی ہے،
ہم فیہا خالدون، اللہ فرماتے ہیں کہ نہ صرف جہنمی ہیں بلکہ جہنمی ہونے کے ساتھ ان کا ہمیشہ ہمیشہ کا انجام بھی جہنم ہوگا۔ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اب اندازہ لگائیں، ایک ہی بحث چل رہی ہے، اللہ مثالیں بھی دے رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ جو لوگ جو کھاتے ہیں، جو لوگ کہتے ہیں، وہ بھی اس معاملے کے اندر شریک ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو بچ گیا اس کا معاملہ اللہ کے حوالے، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ جو نہیں بچا، اپنے آپ کو نہیں روک پایا، وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اللہ فرماتے ہیں کہ حرام کام کا تو مرتکب ہوا، لیکن ہم ایسے لوگوں کا انجام بتاتے ہیں کہ وہ لوگ ہیں جو جہنم میں جلنے والے ہیں۔ ہم فیہا خالدون، خلود کہا جاتا ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی گزارنا، چاہے جنت کے اندر ہو چاہے جہنم میں گزرے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جہنمی ہے اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ کس قدر وعید ایک آیت کے اندر بتلا دی گئی ہے میرے محترم بزرگوں دوستوں، کس بنیاد کے اندر ہم علت تلاش کر سکتے ہیں، کس بنیاد پر ہم اس کو حلال سمجھ سکتے ہیں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں اس کے بعد بھی اگر کوئی نہ رکے تو دوسرے انداز میں اللہ نے اعلان کیا کہ اگر کوئی آدمی اس طرح کے معاملات سے اپنا کو نہیں بچاتا ہے تو ایسے لوگوں سے بتلا دو کہ ایسے لوگوں کا اللہ سے اس کے رسول سے اعلان جنگ ہے۔ اللہ اور رسول ایسے لوگوں سے باقاعدہ جنگ کریں گے جو لوگ اس طرح کی چیزوں سے اپنے آپ کو باز نہیں رکھتے۔ یہ مستقل ایک سبق اللہ رب العزت نے سود کی حرمت کے تعلق سے مثالیں دے دے کر بتلائی ہیں۔ مثال دینے کے بعد انجام کے اعتبار سے اللہ نے بتلایا کہ یہ فعل درست نہیں ہے۔ انجام بتلانے کے بعد اللہ نے مزید یہ بتلایا کہ ایسے لوگ جو ٹھکانہ ہے جہنم ہے۔ پھر اس ٹھکانے کے بعد اللہ نے فرمایا کہ ٹھکانہ عارضی ٹھکانہ نہیں ہے، وقتی ٹھکانہ نہیں ہے، یہ گزرنے والا ٹھکانہ نہیں ہے، بلکہ ہم فیہا خالدون، یہ ہمیشہ ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے۔ ہم فیہا خالدون اللہ رب العزت ان لوگوں کے لیے استعمال کرتے ہیں جو مشرک ہوتے ہیں۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ رب العزت شرک کے علاوہ تمام گناہوں کو معاف کریں گے لیکن شرک کو معاف نہیں کریں گے، اور جو آدمی مشرک ہوگا، جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہوگا، اس کا ٹھکانہ ہمیشہ ہمیشہ کا ٹھکانہ جہنم میں ہوگا۔ لیکن ایمان کی بنیاد پر یہ امید باندھ لی جاتی ہے کہ اللہ رب العزت کسی نہ کسی جہنم سے نکالیں گے، لیکن میرے محترم بزرگ دوستوں کس قدر ٹوٹو الفاظ کے اندر اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کے اوپر جو سودی معاملات سے نہیں بچتے ہیں کس انداز کے اندر کیسی کیسی مثالیں دے کر بتلائی ہیں، کیا ان کا انجام ہوگا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہم سب کو بچنے کی فکر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے اپنا آخری حج کیا جسے ہم حجۃ الوداع کے نام سے جانتے ہیں، اور اس وقت آیت نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے تم پر تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت کو مکمل کر دیا اور تمام مسلمانوں کے لیے دین اسلام کو پسند کیا۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اسی موقع پر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اب تک زمانے جاہلیت کے جو سودی معاملات تھے اللہ رب العزت نے وہ سارے معاملات کو معاف کیا، اور آج کے بعد اگر کوئی سودی معاملات کرتا ہے تو اس کے گناہ معاف نہیں ہوں گے، اور میں بھی اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی طرف سے جو سودی معاملات کیے گئے تھے اس کی معافی کا اعلان کرتا ہوں۔ یعنی وہ چیزیں جو حضرت عباس کے اوپر لازم تھی کہ وہ لوگوں سے زیادہ لیں، حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے اس سے پہلے جب شاید نازل نہیں ہوتی سودی معاملہ لوگ کیا کرتے تھے، جس طریقے سے شراب پہلے حرام نہیں ہوئی تھی تو اس طرح کے چیزیں استعمال میں ہوا کرتی تھی، تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی طرف سے کچھ رقومات تھی جو لوگوں کو دی گئی تھی اور بدلے کے اندر سودی معاملات طے پائے تھے۔ اللہ کے نبی نے باقاعدہ اعلان کیا کہ آج کے بعد حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے وہ جو پیسے لوگوں کے پاس موجود ہیں ان پیسوں پر کوئی سود نہیں لیا جائے گا، اس طرح اعلان میں کرتا ہوں، اب آج کے بعد کوئی بھی سودی معاملات نہیں کرے گا۔ یہاں پر بھی آپ نے اعلان یہ کیا کہ سودی معاملات کا کرنا جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دوسرے موقع پر کہ میں تمہیں وہ چیزیں نہ بتلا دوں جو ہلاک کرنے والی ہیں، وہ 7 چیزیں ہیں۔ تو لوگوں نے کہا اللہ کے نبی ضرور بتلائیے وہ 7 چیزیں کون کون سی ہیں جو انسانوں کو ہلاک کر دیتی ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا،
یہ وہ چیز ہے جو انسان کو ہلاک کر دے گی. اور قیامت کے دن اللہ رب العزت نے وعدہ کر لیا ہے کہ وہ آدمی جو مشرک ہوگا، تو شرک کرنے والا ہوگا، دنیا کی کوئی طاقت، آخرت کی کوئی طاقت اللہ رب العزت کے عذاب سے اس آدمی کو بچا نہیں سکتی ہے. ایسا آدمی تو ہلاک ہو چکا، اس کا جو اب ٹھکانہ ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے. پہلی چیز جو ہلاک کرنے والی ہے. دوسری چیز جادو. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ آدمی وہ لوگ جو جادو کا سہارا لیتے ہیں، اور جادو عامتاً ایسی چیزوں سے کیا جاتا ہے جو اللہ رب العزت کے ساتھ شرکیہ معاملات اس کے اندر کرنے پڑتے ہیں. کچھ ایسے کلمات ہوتے ہیں جس کے اندر خدائی انکار یا شیطانی طاقتوں کا سہارا لیا جاتا ہے، اور ان کی جو ہے کسی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس سے آدمی شرک کے دائرے پہنچ جاتا ہے. صاف صاف اللہ کے نبی نے منع کیا اور یہ کہا کہ جو آدمی سحر کرتا ہے، جادو والے معاملات کرتا ہے، یہ آدمی بھی ہلاک ہونے والا ہے. نمبر 3 میں فرمایا القتل، ناحق کسی کو قتل کرنا. ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جہنم خالدا فيها ابدا، کہ جس نے بغیر کسی عذر کے ناحق کسی آدمی کا قتل کیا، فجزاؤه جہنم، تو ایسے آدمی کا ٹھکانہ جہنم ہے، ہمیشہ ہمیشہ اس کے اندر رہے گا. نمبر 4 میں اللہ کے نبی نے فرمایا سود، کہ سودی معاملات جو لوگ کرتے ہیں یہ لوگ بھی ہلاک ہونے والے ہیں، اور ایسے لوگوں کو کل قیامت کے کوئی پرسان حال نہ ہوگا. نمبر 5 میں اللہ کے نبی نے فرمایا یہ کہ یتیم کا مال کھانے والا، یتیم کے مال کو ہڑپ کرنے والا. باپ کا انتقال ہو گیا، ماں موجود ہے، معاملات کو نہیں جان پاتی ہے، کیا جائیداد باپ نے چھوڑ کر گیا یا ماں کا دوسرا نکاح کر دیا گیا. اب ایک لڑکا چھوٹا ہے، اس کا وارث تھا، لیکن نابالغ ہونے کی وجہ سے اس کے مال کو کسی دوسرے آدمی کو دیا گیا کہ تم ذمہ دار ہو، تم ولی ہو، جب بچہ بالغ ہو جائے تو تمہاری ذمہ داری ہے کہ اس یتیم کے مال کو اس یتیم کے حوالے کر دیا جائے. لیکن آدمی دیکھتا ہے کہ بچہ چھوٹا ہے، اسے پتہ بھی نہیں چلے گا، اور بہت سے لوگ اس طرح کے یتیم کے مال کو ہڑپ کر جاتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ خبردار وہ لوگ جو یتیم کا مال کھاتے ہیں، سورہ نساء کے اندر موجود ہے کہ وہ لوگ جو یتیم کا مال کھاتے ہیں وہ یأکلون فی بطونہم النار، دراصل وہ اپنے پیٹ کے اندر آگ بھرتے ہیں. فی بطونہم النار، ان کے پیٹوں کے اندر آگ بھری ہوتی ہے. اس طرح کے خواب کی تعبیر بھی ہوتی ہے کہ وہ آدمی جو یہ خواب دیکھتا ہے کہ وہ آگ کے ارد گرد گھرا ہوا ہے، تو در حقیقت وہ یتیم کے مال کو ناحق کھانے والا ہے. نمبر 6 میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہلاک کرنے والی وہ چیز جو 6 نمبر پہ ہے، جنگ سے بھاگ جانا. کفار سے جنگ ہے، جہاد کا موقع ہے اور آدمی جہاد میں شریک ہے، وہاں سے وہ آدمی کے پیر اکھڑ گئے، جنگ سے بھاگ گیا، تو یہ بھی جو ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ہلاک کرنے والی چیز ہے. نمبر 7 پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا. وہ عورتیں جو سیدھی سادھی ہیں، بھولی بالی ہیں، ان پر تہمت لگا دی گئی، معاشرے کے اندر ان کا نام بگاڑ دیا گیا، ان کو بدچلن کہا گیا، بدتمیز کہا گیا، نہ کیسے کیسے الزامات لگائے تہمت کے اعتبار سے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ کسی نے سیدھی سادھی عورت کو، پاکیزہ عورت پر تہمت لگائی، اور تہمت لگانے کی وجہ سے اس عورت کو شرمندہ ہونا پڑا، اس کی نگاہیں جھکنی پڑی، تو میرے محترم بزرگوں دوستو، اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ یہ آدمی ہلاک ہونے والا ہے اس عمل کی وجہ سے جس نے عورت پر تہمت لگائی ہے. اور بھی اس کے علاوہ مستقل احادیث ہیں اس تعلق سے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سودی معاملات کرنے والا ایسا ہے گویا کہ اپنی ماں کے ساتھ کوئی زنا کرے. اسی طریقے سے اللہ کے نبی نے دوسری روایت میں فرمایا کہ وہ آدمی جو مستقل زنا کے اندر ملوث ہوتا ہے، گویا کہ وہ آدمی جو سودی معاملات کرتا ہے، دونوں برابر ہیں. اور بھی اس کے علاوہ بہت ساری روایتیں ہیں، اگر ہم روایتوں کو دیکھیں تو سارے اوقات ختم ہو جائیں گے. اب بات آتی ہے کہ ایک تو سود کہتے کسے ہیں. سود کہا جاتا ہے مثال کے طور پر ہم نے کسی آدمی کو 100 روپے دیا اور یہ شرط لگا لی کہ ہم تم سے 110 روپے واپس لیں گے، 100 کے بدلے میں پلس 10 کے ساتھ واپس لیا جائے گا. اس سے سود کہا جاتا ہے، اس سے منع کیا گیا. ہاں آپ نے کوئی چیز 100 روپے میں خریدی ہے، آپ نے اس کو 120 میں بیچا، 130 میں بیچا، یہ جائز ہے. وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ نے بے کو حلال کیا ہے. آدمی مال خریدتا ہے، محنت کرتا ہے، مال کو لاتا ہے، دکان میں رکھتا ہے اور دن رات بیٹھتا ہے، تو یہ اللہ نے حلال کیا ہے کہ بے کے ذریعے سے یہ چیز آمدنی حاصل ہوئی، ایسا کرنا جائز ہے. لیکن وہ آدمی جو کسی کو قرض دیتا ہے اور قرض دینے کے بعد جو رقم دی گئی ہے اس رقم سے بڑھا کر لیتا ہے، تو یہ حرام ہے، یہ سود ہے. اس کا نام سود ہے. سود کی تعریف پر صادق آتی ہے، یہ تو کھلی ہوئی بات ہے. لیکن اب اس کے علاوہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جہاں پر اس طرح کے معاملات طے پاتے ہیں. بینک سے لون لینا. لون لینے میں یہ ہوتا ہے کہ آدمی اگر 10 لاکھ کی رقم لیا
تو ہم میں سے ہر آدمی جانتا ہے کہ اس کو ادائیگی کے لیے جب قسط میں جو شکل میں جو رقم جمع کرنی پڑتی ہے اس کی رقم 10 لاکھ سے اوپر ہوتی ہے. اگر 10 لاکھ کے بدلے میں 10 لاکھ بھی جمع کرنا ہو تو یہاں پر سود نہیں ہے، لیکن ایسا ہوتا ہی نہیں ہے. بینک جو ہے پرسنٹیج کے اعتبار سے سود لیتا ہے، یہ بھی سودی معاملات میں داخل ہے، اس کا بھی لینا جائز نہیں ہے. اس سے پہلے مستقل ہندوستان کے علاوہ پڑوسی ممالک کے اندر، حتیٰ کہ سعودی عربیہ کے اندر یا عرب ممالک کے اندر مستقل کانفرنسیں ہوئی ہیں کہ مجبوری کے تحت کے اندر اگر آدمی سود لون لینا پڑے تو کیسی گنجائش ہے. میرے محترم دوستوں، انتہائی توجہ کے ساتھ بات آپ کے کان میں گوشت کر رہا ہوں کہ اب تک کسی بھی کانفرنس کے اندر یا کسی بھی اس طرح کے مجلسوں کے اندر اس کی حلت کے اعتبار سے کسی کے اندر بھی ہمت نہیں ہوئی کہ اس کو حلال کر دے. مجبوری کے اندر جائز ہے. مجبوری کسے کہتے ہیں کہ ایک آدمی بالکل جا بلب ہے، روح نکل رہی ہے، تڑپ رہا ہے، ایک آدمی تڑپ رہا ہے بھوک کی شدت کی وجہ سے، خنزیر کا گوشت رکھا ہوا ہے، اسے کھانے کی گنجائش ہے، ایک لقمہ یا 2 لقمہ جس سے اس کی جان بچ چکے. یہ مجبوری سکھایا جاتا ہے. اگر ایسی مجبوری ہے تو خنزیر کا گوشت کھانا بھی جائز ہے. تو اس اعتبار سے آدمی لون لے سکتا ہے یا سودی معاملات کر سکتا ہے اگر ایسا معاملہ ایسی مجبوری پیش آ جائے. ورنہ چھوٹی چھوٹی چیز کو آدمی یہ کہہ دے کہ میں نے روزہ نہیں رکھا اس لیے کہ میں بیمار تھا، انگلی کٹی تھی میری. انگلی کا کٹنا کیا بیماری ہے؟ ایک آدمی کی انگلی کٹی ہے، بدن پہ کوئی زخم لگا ہوا ہے، کیا زخم لگنا روزے سے مانے ہے؟ کیا زخم کا لگنا نماز کو روک دے گا؟ تو اس طرح کی چھوٹی موٹی حرکتیں ہوتی ہیں، ہیلے ہوتے ہیں، بہانے ہوتے ہیں. آدمی اس کے ذریعے سے کہتا ہے کہ میں مجبور ہوں، مجبوری کی وجہ سے مجھے لون لینا پڑ رہا ہے. یہ سارے وہ معاملات ہیں جس کو ہم نے خود بگاڑ کر رکھ دیا، معاملات کو ہم نے تہس نہس کر دیا، خدائی اعلان کو ہم نے چھوڑ دیا. اللہ رب العزت نے جو احکامات بیان کیے تھے ان پر عمل کرنا چھوڑ دیا. نتیجتاً یہ چیز ہم پر ہو گئی ہے کہ آج ہم پریشان حال ہیں. بعض وہ لوگ پریشان ہیں کہ کاروبار کر سکتے ہیں لیکن رقم موجود نہیں ہے. لوگ جاتے ہیں قرض لینے کے لیے لوگوں کے پاس، بینک کے پاس نہیں جاتے ہیں، لیکن وہ افراد جو مالدار ہیں ان سے رقم لینے جاتے ہیں تو اگر رقم ملتی بھی تو رقم لوٹائی نہیں جاتی. اور بعض افراد تو وہ بھی ہوتے ہیں جو ہر درمی میں کہہ دیتے کہ جاؤ تمہاری قرض کی رقم واپس نہیں کریں گے، جو کرنا ہے کر لینا. تو اب ایسے میں وہ مخلص افراد جو قرض کی رقم دینا چاہتے ہیں، قوم کے افراد کی مدد کرنا چاہتے ہیں، لیکن قوم کے افراد کا حال یہ ہے کہ رقم تو لے لیتے ہیں لیکن جب ادائیگی کی بات آتی ہے تو ہر درمی کا سہارا لیا جاتا ہے. اب کل کے دن یہ آدمی کس اعتبار سے اسی پر بھروسہ کر سکتا ہے، کس اعتبار سے کس کو مدد کر سکتا ہے؟ بہرحال ہمیں اپنے معاملات کو درست کرنے کی ضرورت ہے، سسٹم کو درست کرنے کی ضرورت ہے. سب سے پہلے اللہ رب العزت نے جن چیزوں کو مکلف بنایا اس پر عمل کیا جائے. معاملات کے اعتبار سے جس طرح ہم عبادت کو ضروری سمجھتے ہیں، معاملات کو درست کرنا بھی ضروری ہے. معاملات جب درست ہوں گے تو میرے محترم دوستوں کمیٹی بن سکتی ہے، بہت ساری کانفرنسیں ہو سکتی ہیں. جو افراد جو غریب ہیں کسی نہ کسی شکل میں ان کا متبادل بن سکتا ہے، بدل بن سکتا ہے، ان کی مدد کی جا سکتی ہے. جس طریقے سے دوسری قوموں کے اندر اس چیزیں موجود ہیں کہ ان کی مدد کی جاتی ہے، اس طریقے سے مسلمانوں کے اندر بھی مدد کی جا سکتی ہے. لیکن شرط اول یہ ہے کہ ہم اپنے معاملات کو درست کریں. ہم اپنے اللہ رب العزت نے جو احکامات بیان کیے ان کو درست کریں، معاملات کو درست کریں. لوگوں کے جو حقوق ہم پر لازم ہے کہ ہم نے سارے حقوق کو ادا کر دیا. یہ سارے حقوق کو ہم ادا کریں تو اس طرح میرے محترم بزرگوں سے راستے کھولیں گے، اور راستے کھولنے کے بعد انشاءاللہ اللہ رب العزت کی مدد آئے گی، نصرت آئے گی. تو اس طریقے سے بینک کا لون لینا یہ بھی جو ہے عام حالت میں جائز نہیں ہے. اضطراری حالت میں، مجبوری کی حالت میں، بالکل آدمی کی جان نکل رہی اس حالت میں جائز ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسری حالت میں جائز نہیں ہے. اسی طریقے سے انکم ٹیکس وغیرہ کے اندر بعض علماء نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ آدمی کے پاس اگر بینک کے اندر جمع کوئی رقم ہے، اس رقم کے بدلے میں کوئی انٹرسٹ کی رقم اگر آتی ہے تو اس استعمال تو ہم نہیں کر سکتے ہیں. البتہ ٹیکس وغیرہ کی شکل میں اس کو ادا کیا جا سکتا ہے. حالانکہ ٹیکس میں بھی گنجائش نہیں ہونی چاہیے تھی. یہاں پر جو فتویٰ دیا ہے کہ جواز کا، وہ جواز کی بنیاد اس کی یہ ہے کہ جو گورنمنٹ ہے یہ ظلمن ٹیکس لگا رہی ہے. ٹیکس جو لگانا چاہیے، جیسے اسلام کے اندر زکوٰۃ ہے 100 روپے پہ 2.5 روپیہ، وہ بھی ایک بڑی رقم ہونے کے بعد، صاحب نصاب ہونے کے بعد صرف 2.5%. یہاں کی جو حکومتیں ہوتی ہیں وہ تقریباً 28%، 20% جو ہے لگاتی ہے ظلمن کہ ایک آدمی جو ہے بڑی محنت کے ساتھ مال کماتا ہے، خون پسینہ کرتا ہے، اور ساری کی ساری رقم میں جو نفع ہوتا ہے وہ تقریباً 28% جو ہے لے لیا جاتا ہے. تو یہاں گنجائش کے انکم ٹیکس کے اندر سود کی جو رقم ہمارے پاس ہے اس کو استعمال کیا جا سکے، اس کی گنجائش ہے. لیکن بہتر ہے کہ آدمی وہاں پر بھی اس سے بچ جائے، اپنے دوسرا مال لگا دے تاکہ کسی بھی اعتبار سے اس مال کے اندر شدت لازم نہ آئے. اسی طریقے سے ایک چیز اور ہمارے یہاں پیش آتی ہے کہ سونے کے معاملات کے اندر سونا جب خریدتے ہیں یا بیچتے ہیں
جب پرانا سونا ہوتا ہے اس کے بدلے میں ہم نیا سونا لینے جاتے ہیں، اولڈ سونا، اولڈ گولڈ، اس طریقے سے نیا گولڈ جو ہوتا ہے نیو گولڈ، تو ہوتا یہ کہ ہم جاتے ہیں جویلرس کے پاس اور یہ کہتے ہیں کہ بھائی اس کے بدلے میں نیا دے دو، اور وہ بدلے میں نیا دیتا ہے، یہاں پر بھی سود کی شکل پائی جاتی ہے۔ تو آسان طریقہ بالکل یہ ہے کہ نیا سونا اور پرانا سونا، جو ہمیں نیا سونا لینا ہے، جو پرانا سونا بیچنا ہے، دونوں کی قیمت لگا دی جائے، چاہے قیمت کم لگے چاہے قیمت زیادہ لگے۔ بہت آسان طریقہ ہے کہ دونوں کی قیمت لگا لی جائے، بھائی ہم پرانا سونا لا کر دے رہے ہیں، کیا قیمت لگ رہی ہے اس کو لکھ لو، جو نیا سونا خرید رہے ہیں کیا قیمت لگ رہی ہے اس کے اعتبار سے لکھ لو، جو قیمت کم زیادہ ہو یہ اپنی جیب سے رقم سے نکال دے دی جائے۔ یہاں پر سونے کے بدلے میں سونا لینا دینا نہیں ہوا، بلکہ یہاں پر یہ شکل پیش آئی کہ ہم نے قیمت لگا کے بیچ دیا، قیمت لگا کے کسی چیز کو خرید لیا۔ بہت آسان شکل ہے، ورنہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ الذهب بالذهب والفضة بالفضة والملح بالملح يدا بيد والفضل ربا، کہ سونے کو سونے کے بدلے میں بیچنا کمی زیادتی کے ساتھ حرام ہے، چاہے اس کے اندر کمی ہو قیمت کے اعتبار، چاہے اس کے اندر کمی ہو صفت کے اعتبار سے، یعنی کہ ایک پرانا سونا ہے، پرانے ہونے کی جس سے صفت کے اندر کمی واقع ہو رہی ہے، لیکن چونکہ سونا ہی ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ سونے کو سونے کے بدلے میں اگر لینا ہے تو اگر ہاتھوں ہاتھ لینا ہے یہاں پر، اور ہاتھوں ہاتھ میں جو ہے آدمی کو لینا ہے، اور اس کے اندر کمی ذاتی نہیں ہونا چاہیے۔ اگر 10 گرام سونا دیا گیا ہے تو نئے کے اندر جو ہے 10 گرام ہی ملنا چاہیے، یا 10 گرام اگر سونا دیا گیا ہے پرانا تو یہاں پر 10 گرام سے کٹوتی کر کے جو دی جائے گی گویا کہ ہم نے یہاں پر سود کی رقم کو دیا ہے، سودی معاملہ کیا ہے۔ اللہ کے نبی نے صاف صاف بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی شریف، ابو داؤد شریف، صحیح ستہ کی ہر کتاب کے اندر یہاں پر صاف صاف اس طرح کے احادیث موجود ہیں۔ تو آسان طریقہ اس کا یہ ہے کہ جو بھی کمی ذاتی مارکیٹ کے اندر ہوتی ہے سونے کے اعتبار سے وہ ہوگی، لیکن ہماری جو ذمہ داری بنتی ہے وہ یہ ہے کہ سونے کی قیمت لگا لیں، چاندی بیچنا ہو چاندی کی قیمت لگا لیں کہ کیا قیمت اس کی بیٹھ رہی ہے، یہ قیمت لکھ لیں۔ نیا سونا خریدنا ہے اور نیا چاندی خریدنا ہے، اس کی کیا قیمت بیٹھ رہی ہے وہ قیمت کے اعتبار سے خرید لیں، تو آدمی مکمل طریقے سے ایسی چیزوں سے محفوظ رہے گا اور سودی معاملہ کرنے والے میں اس کا شمار نہیں ہوگا۔ اور بھی اس کے علاوہ بہت سے ایسے معاملات ہیں، اس سے پہلے بھی اشارہ کیا گیا تھا، بعض لوگ جانتے ہیں کہ سمجھتے ہیں کہ جائز ہے، جائز بالکل نہیں ہے۔ ہیوی ڈپازٹ کا معاملہ آپ اندازہ لگا لیں، مفتی اعظم کرام کے پاس جا سکتے ہیں، دارالفتہ موجود ہے، چیز ہے کہ ہم ٹرامپے کے اندر ایک مشہور دارالفتہ موجود ہے، ہمارا فرقانیہ مسجد یہاں پر جو ہے گونڈی کے اندر یہاں بھی دارالفتہ موجود ہے، اس کے علاوہ جو ہے مسلم پرسنل لا بورڈ کے تحت بہت سارے دارالقضاء موجود ہیں، وہاں پہ جا کے سوالات کر سکتے ہیں، سوالات داخل کر سکتے ہیں، جواب ہمیں مل سکتے ہیں۔ اس طرح کی جو شکلیں وہاں پر کھل کے بتایا جا سکتا ہے کہ کون سی چیزیں ہیں جو سود کے تحت آتی ہیں اور کون سی چیزیں جو سود کے تحت نہیں آتی ہیں۔ اگر سود کے تحت آتی ہیں، ہمارا کاروبار بھی اس سے متاثر ہو رہا ہے، تو کوئی شکل بچنے کی ہے، بچنے کی شکل نہیں، ساری چیزیں دریافت کی جا سکتی ہیں۔ بس ذمہ داری ہماری یہ ہے ہم فکر کریں کہ واقعی جو ہے ہم جس طرح دیگر معاملات کو ضرورت سمجھتے ہیں، شادی بیاہ کے موقع پر ہماری بھاگ دوڑ بالکل جو ہے قابل قدر ہوتی ہے، ضروری ہوتی ہے، آدمی ضروری سمجھتا ہے، ورنہ یہ سمجھتا ہے کہ میری بےعزتی کا سوال ہوگا۔ اسی طریقے سے میرے محترم بزرگوں دوستوں، یہ بھی اللہ رب العزت کے اعلانات ہیں، احکامات ہیں، ان کے اندر بھی علماء کرام سے رابطہ کریں، پوچھ کر عمل کرنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ پوچھنے کا راستہ کھلے گا۔ اللہ رب العزت کہنے سننے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سنتوں کا